میں امام سے متعلق پیش کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن ایک جملہ کہہ دوں کربلا سے متعلق. کبھی نہ کہیے حسین اور یزید کی جنگ، حق و باطل کی جنگ. مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچے یا نہیں پہنچے. حق اور باطل کی جنگ ہے، کیونکہ کئی مرتبہ مسلمان ہی کہنے کی کوشش کرتے ہیں دو شہزادوں کی جنگ تھی. جب آپ نام لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ کس نیت سے کہہ رہے ہیں. نہیں، ہمیشہ کہیے حق اور باطل کی جنگ ہے. حسین حق ہے، مد مقابل آنے والا ہر یزید باطل ہے، ہر دور کا یزید ہے. قرآن کا کوئی بدل نہیں لا سکتا. قرآن لاجواب ہے، جس کا کوئی جواب نہ لا سکے وہ لاجواب. جب قرآن لاجواب ہے تو قرآن کا وارث آج وارث ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی علی. میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. تو اذان گرامی امام زمان وہ تمام صفات جو اللہ نے قرآن نے، اور آپ پڑھتے چلے جائیے، اکثر سوروں کی ابتدا میں اللہ نے ابتدا میں بالکل قرآن کریم کی صفات کو بیان کیا ہے. شاید ہی میری بات پہنچ جائے. جو قرآن پابندی سے پڑھتے ہیں انہوں نے غور کیا ہو. عرب ملک میں رہ رہے ہیں تو اس پہ غور کیا کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے. لا ریب، ریب یعنی شک نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے. جب قرآن بے عیب ہے تو اس کا وارث بھی بے عیب ہونا چاہیے. میں جلدی سے بات مکمل کر دوں پھر میں بات کو آگے بڑھاؤں گا. تو میں نے بات یہ پیش کر رہا تھا کہ مولا امیر علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے صفین کے اختتام پہ قرآن کریم 500 قرآن نیزوں پہ اٹھا کے لے آئے. تو شیعہ اسے کہتے ہیں جو دھوکہ نہ کھائے. انہوں نے قرآن اٹھائے، کہا یا علی قرآن کا واسطہ جنگ بند کر دیں. اب جنگ کیا ہونے والی تھی؟ فتح ہونے والی تھی. مولا جیت رہے تھے. کون؟ حضرت مالک اشتر پہنچ چکے ہیں، خیمے کے باہر ہیں کہ میں گرفتار کرنے والا ہوں. انہوں نے 500 قرآن اٹھایا، کہا کہ یا علی جنگ بند کر دی. مولا امیر علیہ السلام کی فوج نے کیا کیا؟ کہا یا علی وہ قرآن لے آیا. مولا نے کہا اگر یہ قرآن کو مانتا ہوتا تو مجھ سے لڑنے کیوں آتا؟ ممنون ہوں جو لوگ پہنچ رہے ہیں، جو پہنچ گئے ان سب پہ خدا کی قسم سلام، دل سے سلام پیش کر رہا ہوں جو لوگ پہنچ گئے. مولا نے فرمایا اگر یہ قرآن کو مانتا ہوتا تو مجھ سے لڑنے کیوں آتا؟ اچھا اپنے ہی لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ یا علی آپ قرآن کو نہیں مانتے. مولا نے کہا یہ سامنے جو قرآن نیزوں پہ ہے یہ صامت ہے. صامت یعنی خاموش قرآن. وَأَنَا الْقُرْآنُ النَّاطِقُ، تمہارے ساتھ بولتا ہوا قرآن ہے. دھوکہ نہ کھاؤ، یہ قرآن کو نہیں مانتا، یہ قرآن کا تمسخر کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے. نیزوں پہ قرآن اٹھانے والا پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. نیزوں پہ قرآن اٹھانے والا کیا قرآن مانتا؟ مولا نے فرمایا ان سے قرآن لے لو، جنگ جاری رکھو. کہا یا علی وہ قرآن کا واسطہ دے رہا پھر بھی نہیں رک رہا ہے. مولا نے کہا یہ دھوکہ دے رہا ہے تمہیں. اب دیکھیں کیا کیا، اپنے لوگ دھوکہ کھا گئے. اب میں چند افراد کیا اگر نام لوں تو برا تو نہیں منائے، میں نام نہیں لیتا بھائی. ایسا آپ لوگوں نے کہا کہ چند افراد کے نام دیکھیں، ان میں جو مد مقابل مولا کے گئے مخالف ہوئے ان میں طویل فہرست ہے. اس کے اندر اشعث ہے جس کی بیٹی نے بعد میں امام حسن کو زہر دیا. اسی میں بعض لوگوں نے لکھا شمر تھا. اب سمجھ میں آیا؟ جو اتنی تمیز نہ رکھتا ہو کہ علی کہہ رہے ہیں کہ جنگ جاری رکھو. نہیں، میں سخت جملہ کہنے والا ہوں بہت معذرت کے ساتھ، سارے مجمع سے بہت معذرت. جو اتنی تمیز نہ رکھتا ہو کہ ہمارے سامنے علی ہے وہ کہہ رہے ہیں جنگ جاری رکھو، تو یاد رکھیے گا وہی کل یزیدی بنتا. میرے جملے پہنچ گئے؟ میں نے کہا میں سخت جملہ کہہ رہا ہوں. عزیزان گرامی جو امیر المؤمنین سامنے ہو اور وہ یہ تمیز نہ رکھتا ہو کہ مولا کی مخالفت حرام، مولا کی مخالفت توہین ہے، اور صرف مولا کی توہین نہیں، اللہ کی توہین، رسول اللہ کی توہین. نہیں آپ تو نہیں ہیں. نہیں میں جملہ پہنچا سکا. خدا کی قسم حدیث نبوی ہے من سب علی فقط سبنی، جس نے علی کو گالی بکی اس نے مجھے گالی بکی. تو مانو نہ کچھ گالیاں بکنے والے آنے والے تھے. پیغمبر اسلام پہلے کیا کہ جس نے مجھے گالی، اور یہ قانون کہاں سے آیا کہ توہین رسالت کرنے والا واجب القتل ہے؟ حضرت گرامی یہ پیغمبر اسلام کے بعد ہی آیا نا قانون. تو اس کا مطلب ہے یہ جو بعد میں توہین کرنے والے تھے رسول خدا فرما کہ جو ان کی توہین کرے، علی کی، حسن کی، حسین، سیدہ، ان سب کی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرنے والا میری توہین کرنے والا ہے. میں جملے جانتا ہوں، میں سخت کہہ رہا ہوں. تو مولا نے کیا پیش کیا؟ کہا کہ بھئی قرآن جتنے بھی پیش کر رہے ہیں یہ قرآن کے ماننے والے نہیں ہیں، میں قرآن ناطق ہوں. وہ قرآن جو اہل بیت کی حمایت میں لایا جائے وہی. آئیے ذرا میں بات کو آگے بڑھا دوں. میں جہاں تک لے جانا چاہ رہا ہوں پہلے بہت سے بھائی شاید پہنچ رہے ہیں. تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن بے عیب تو امام زمانہ بے عیب. ھدی للمتقین، یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے. قرآن ہدایت ہے، امام زمانہ ہادی. جو لوگ پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی وہ تمام صفات جو قرآن اپنے متعلق پیش کر رہا ہے، تمام آیات کو اٹھا کے دیکھ لیجئے. جہاں جہاں اللہ نے جو کچھ پیش کیا، یہ قرآن ایسا، یہ قرآن ایسا. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتے، سورہ حشر کی آیت ہے، تو اللہ فرما رہا ہے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اور اگر علی کی معرفت غدیر میں نازل ہو جاتی، جناب موسیٰ کے ساتھ آنے والے مر گئے تھے. شکر ہے رسول خدا نے اصلی علی نہیں دکھایا، غدیر والے مر جاتے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں.
توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ اگر میرے بھائی پہنچ جائیں، میرے بچے پہنچ جائیں، عزیزان گرامی یہ عظمت ہے قرآن و اہل بیت علیہ السلام کی. تو جو کچھ آپ قرآن سے متعلق پڑھیں وہی سب کچھ امام زمانہ سے متعلق. اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں کہ جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں جو قرآن کے اندر امام زمانہ کا تذکرہ. آئیے آج ایک آیت پیش کر دیتا ہوں، پھر بات کو جاری رکھوں گا. یہ آیت جو میں پیش کر رہا ہوں یہ بچے کو یاد ہے، اور یہ بچے کو یاد ہونی چاہیے. اور اگر کوئی بھی آپ سے دلیل مانگے کہ بھئی دلیل دو کہ تمہارے امام موجود ہیں، نہیں موجود ہیں، آئیں گے، یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کوئی، نہیں اس وقت موجود. اگر یہ میرے جملے پہنچ جائے اس وقت موجود ہیں، آپ سے کوئی دلیل مانگ لے تو میں ایک آیت پیش کر رہا ہوں جو بچے کو یاد ہے. سورہ قدر، ہر مستحب ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ قدر کی تلاوت کی جائے، سنت ہے، چھوٹے امام علیہ السلام پڑھتے. تو اس کا یعنی پڑھنا واجب نہیں ہے، لیکن سورہ اخلاص کے لیے ہے کہ پورے دن میں کسی نماز میں نہ پڑھیں تو مکروہ، کم از کم ایک مرتبہ سورہ اخلاص ضرور. سورہ حمد کا پڑھنا واجب. اگر میرے جملے پہنچ رہے ہو، ہر نماز کی پہلی دو رکعت جو نماز آپ پڑھتے ہیں دونوں رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت واجب ہے. اس کے بعد ایک کامل سورہ کی تلاوت واجب ہے، لیکن آپ اس میں سورہ اخلاص پڑھیں دوسری رکعت کے اندر تو اس کا ثواب زیادہ ہے. سنت موقدہ ہے کہ رسول اکرم مولا امیر اور ائمہ علیہ السلام اس کو پڑھتے، لیکن پہلی رکعت میں سورہ انا انزلنا، سورہ قدر. آئیے ذرا میں جلدی سے آپ کے سامنے دلیل پیش کر رہا ہوں وجود مقدس سے صاحب زمان. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. میں نے ترجمہ بھی نہیں کیا، بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں. اللہ فرما رہا ہے، دیکھیں میں بڑی ذمہ داری سے ترجمہ کروں گا. آپ ایک عرب ملک میں رہتے ہیں، گرامر کے سارے رولز پیش کر رہا ہوں، مجمع کی توجہ ہے. تنزل الملائکہ، لام پہ ضمہ ہے، پیش ہے، زبر نہیں ہے، فتحہ نہیں. اگر فتح ہوتا تنزل الملائکہ تو ہوتا پاسٹ ٹینس، ماضی. ہاتھ جوڑ کے درخواست کرو مجمع کی توجہ ہو، تو ہوتا پاسٹ ٹینس، ماضی کا صیغہ ہوتا. تنزل الملائکۃ والروح، تو تنزل کا بنتا ماضی کا صیغہ، یعنی ملائکہ اور روح نازل ہوئے تھے. ترجمہ بنتا ملائکہ اور روح نازل ہوئے تھے، لیکن ترجمہ کیا بنتا تنزل الملائکہ. دیکھیں قرائے سبعہ نے، سات کے ساتھ جو قاری ہیں قرآن کریم کے، ساتوں نے تنزل الملائکہ مضارع کا صیغہ پڑھا ہے. مضارع کیا مطلب؟ پریزنٹ کنٹینیوس. اب کوئی بھی اگر تھوڑی سی بھی انگریزی جانتا ہے وہ سمجھ گیا ہوگا، پریزنٹ کنٹینیوس ہے، استمرار ہے. آیت میں استمرار ہے، یعنی جب بھی شب قدر آتی ہے ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں. اگر ابھی بھی مجمع نہ پہنچے تو میں کچھ نہیں کر سکتا. قرآن ہے، اللہ فرما رہا ہے ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں. نازل ہوتے ہیں کیا کرنے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس شب میں، اس رات میں، لیلۃ القدر میں، باذن ربہم من کل امر، ہر امر کو لے کے نازل ہوتے ہیں، ہر امر کو لے کے نازل ہوتے ہیں. تو مانو نہ کوئی اولی الامر ہے. میں ابھی بھی نہیں پہنچا پایا. عزیزان گرامی اللہ فرما رہا ہے ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں ہر امر کو لے کے، ہر امر کو لے کے. چلے میں ابھی روک کے میں یہاں پہ ایک بات پیش کر دوں. میں ابھی رجب ہی میں پاکستان میں تھا، تو وہاں پہ میں نے کہیں ایک مجلس میں پڑھا تھا گزشتہ برس کے ملائکہ، بہرحال میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو کسی نے مجھے بھیجا، کلپ بھیجا کہ یہ ایک مولوی صاحب ہیں، انہوں نے جواب دیا ہے ٹی وی پہ، انہوں نے پاکستان میں، مفتی صاحب کہ جو بھی انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کسی سے متعلق یہ عقیدہ رکھے کہ نبیوں کے علاوہ، انبیاء کے علاوہ کسی پہ کوئی فرشتہ نازل ہوتا ہے نا تو وہ کافر ہے. مفتی صاحب نے پاکستان میں ٹی وی پہ کہا کہ جو بھی عقیدہ رکھے انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کسی پہ بھی کوئی اگر فرشتہ نازل ہوتا کسی پہ تو وہ کافر ہے. میرا دل کر رہا تھا میں مولوی صاحب کو نا، مفتی صاحب کو ٹی وی سے باہر نکال لوں. آپ لوگ غلط مفہوم لے گئے ہیں، میں شریف آدمی ہوں، مار پیٹ والا میرا مزاج نہیں ہے، یہ تو دہشت گردوں کے لیے چھوڑ دیا ہم نے. میرا مقصد یہ تھا کہ میں ان کو ٹی وی سے باہر نکالوں اور قرآن کریم دکھاؤں اگر مجمع ہو میرے ساتھ. آئیے ذرا سورہ قصص 28واں سورہ، اللہ فرما رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی نازل کی. کچھ لوگ پہنچ گئے، توجہ. اللہ فرما رہا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں پہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے وحی نازل کی موسیٰ کی ماں پہ. جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نہ نبی نہ رسول، ان پہ فرشتہ آئے وحی نازل ہو تو مسلمان مان لے. ابھی بھی مجمع نہیں ہے. سورہ مریم، سورہ مریم، حضرت دیکھیں کتنا ادب ہے جناب مریم میں. اب پتہ چلا معصوم اور ہوتے ہیں، عام لوگ اور ہوتے ہیں. تو ایک مرتبہ اس روح نے کہا کہ بھئی آپ کے ہاں بیٹا ہوگا. کب میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِ الْبَشَرُ، مجھے بشر نے چھوا بھی نہیں ہے. کہ اللہ جب چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے، جسے چاہے خلق کر دے. ایک کن سے آپ کے گھر میں بیٹا ہوگا. کہ میں لوگوں کو کیا بتاؤں گی؟ کہ بتانے کی ضرورت نہیں، بچہ خود بتائے گا. اب پتہ چلا بچپنے کی گواہی چھوٹی نہیں ہوتی.
توجہ فرما رہے ہیں؟ تو بچپنے کی گواہی چھوٹی نہیں ہوتی. اب خبردار کوئی ہمیں دھوس نہ دے, علی بچے تھے, کسی نے بڑھاپے میں کلمہ پڑھا تھا. اگر جملے پہنچ گئے ہوں تو عزیزان گرامی, اب یہاں جناب مریم سلام علیہ سے فرشتے نے کہا, روح نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو, بچہ خود گواہی دے گا. جناب مریم نے بچے کو گہوارے میں لیا, آ گئی. جیسے ہی بیت المقدس واپس آئیں, یہودی ملا باہر آ گئے. یہودی ملا نہیں سمجھ, ربی, ربا انگلش میں کہتے ہیں, عربی میں ربیون, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میں نے آپ کی زبان میں ترجمہ کرنے کی کوشش کی. یہ ملا بڑا خطرناک ہوتا ہے اگر لائن سے ہٹا ہوا ہو. اب یہ سارے یہودی ملا آ گئے, اگر جو لوگ پہنچ گئے ان سب پہ سلام. تو ایک مرتبہ سارے کہا کہ یا اخت ہارون, او ہارون کی بہن, نبی کی بیٹی, ماں کھانا امو کے بقیت, تیری ماں تو با کردار تھی, تو بچہ کہاں سے لے آئی؟ جناب مریم نے اشارہ کر کے کہا میرا روزہ. اس زمانے میں روزے میں بولنے کی اجازت نہیں, فاشارت الہ, بچے کی طرف اشارہ کیا, اس سے پوچھ لو کہاں سے آیا. تو ایک مرتبہ یہودی ملا کہنے لگے کیف نکلم من کان فی مہد صبیہ, اس بچے سے کیسے بات کریں جو گہوارے میں ہے. ایک مرتبہ جناب عیسیٰ نے آواز دی, انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں اللہ کا بندہ ہوں, اس نے کتاب دے کے بھیجا ہے, مجھے نبی بنایا, مجھ پہ میری ماں پہ صلوات بھیجی ہے, درود, اللہ نے مجھ پہ میری ماں پہ درود بھیجا. توجہ, اب پتا چلا معصوموں پہ درود ہوتا ہے, گناہگاروں پہ نہیں. اگر میں اذان گرامی, اور اگر اب آپ سنیں کہ ہمارے 12 کے 12 امام دنیا میں آتے ہی بول رہے تھے, کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں, ہے یا نہیں ہے ہمارے ہاں روایات؟ نہیں, مجمع نہیں ہے. دیکھیں ہمارے ہاں روایات میں ہے, مولا امیر علیہ السلام نے آغوش رسالت میں آتے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ پہ سلام. اگر آپ اجازت دیں میں توریت سناؤں, آپ کہیں زبور سناؤں, آپ اجازت دیں تو انجیل سناؤں, اور اگر آپ اجازت دیں یا رسول اللہ تو قرآن سنا دوں. ابھی نزول قرآن شروع نہیں ہوا تھا, میں مجمع نہیں ہے اس وقت. 13 رجب کو مولا امیر دنیا میں تشریف لائے, 15 شعبان کو 12ویں امام. 13 اور 15 آپ جانتے ہیں نا کہ چاند کو جب ابتدائی 3 تاریخوں میں کہتے ہیں ہلال, عربی میں کہتے ہیں رویت ہلال کمیٹی, شاید اب پاکستانی ہیں ہو جنہیں چاند نظر نہیں آتا بیچاروں کو, یہ بھائی یہ کاٹ دے گا, مجھے پھر پاکستان جانا ہے. رویت ہلال کمیٹی مقدس لوگوں کی ایک کمیٹی ہوتی ہے, نیک لوگ ہوتے ہیں, بوڑھے بوڑھے لوگ وہاں پہ رکھے جاتے ہیں. پتہ نہیں آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں, تعریف کر دو تب بھی کوئی خوش نہیں ہے, برائی کر دو تب بھی کوئی خوش نہیں. تو عزیزان گرامی مجمع کی توجہ رہے. تو ہلال پہلی 3 شبوں میں چاند کہلاتا ہے ہلال, پھر اس کے بعد ہو جاتا ہے قمر, پھر 13, 14, 15 کو ایام بیض کہلاتے ہیں, پھر کہلاتا ہے بدر, پورا چاند کہلاتا ہے بدر. 13, 14, 15 کو چاند ہوتا ہے پورا, کہلاتا ہے بدر. توجہ, تو اللہ نے مولا علی کو 13 رجب پہ بھیجا, 12ویں امام کو 15 شعبان پہ. کیوں؟ کیونکہ عربی میں کہنا ہو نا یہ بڑا خوبصورت ہے تو کہتے ہیں یہ چاند ہے, اور اگر کہنا ہو اس سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں تو پیغمبر کی حدیث ہے یا علی انت کا بدر الدجا, یا علی آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند جیسا ہے. تو کچھ گھمنڈ تو آ گیا ہوگا, تکبر تو آ گیا ہوگا. تو اللہ نے کہا او چاند تکبر نہ کر, 13 کو علی بھیج رہا ہوں, 15 کو مہدی. علی اور مہدی سے زیادہ خوبصورت تو بھی نہیں ہے. اب اگر میرے جملے پہنچ جائے, عزیزان گرامی, اب خوبصورت حسین ترین ہستیوں کو اللہ نے 13 اور 15 کو بھیجا ہے. تو اب یہ جملے سن لیجئے, اب میں کیسے روک کے یہ بات اگر نہیں پڑھوں گا تو پھر میں سمجھوں گا میرا آج موضوع مکمل نہیں ہو. تو روایت اگر پہنچ جائے, یہ غیبت کوئی نئی شے نہیں ہے. تو کہا کہ نہیں, اللہ نے چھپا رکھا. کہ کس زوجہ کے آپ کے حجرے میں چلے جاؤں, کہا نجس خاتون کے حجرے میں چلی جائی. تو حضرت حکیمہ خاتون کہتی جب آدھی رات گزر گئی تو میں نے کہا کہ کوئی آثار نہیں ہے. یعنی حضرت حکیمہ خاتون 9ویں امام کی دختر ہیں, 10ویں امام کی بہن ہیں, 11ویں امام کی پھپھی ہیں, 8ویں امام کی پوتی ہیں, چاروں طرف سے امامت میں گھری ہیں. تو فرماتی ہیں, کہتی ہیں میں نے دیکھا بی بی قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں, اعمال کر رہی ہیں, کوئی درد نہیں ہے. اس حالت میں خواتین کو درد ہوتا ہے. اگر ائمہ کی بھی ماؤں کو درد ہو تو مشکل کشا کیسے. ابھی میرے جملے اگر سنیں گے تو میں پڑھوں گا, اور اگر پریشان ہو جائیں گے تو میں پڑھوں گا نہیں. مجمع سنے گا میری باتوں کو. تو حضرت حکیمہ خاتون کہتی ہیں آدھی رات کے بعد میرے ذہن میں ایک شخص آیا کہ مجھے نہیں لگتا آج رات آمد ہے. تو 11ویں امام جو صحن میں عبادت کر رہے تھے, 10ویں امام کی قبر مطہر کے ساتھ, وہیں سے آواز دی, پھوپھی اماں اللہ کے وعدے پہ شک نہ کیجئے گا, اللہ کا وعدہ سچا ہے, آج ہی رات آمد ہے. کہ میں فوراً وضو کے لیے, تجدید وضو کے لیے گئی. جب واپس آئی تو دیکھا پورا حجرہ منور, لگتا تھا چاند میرے حجرے میں اتر آیا. میں نے دیکھا زمین پہ ایک بچہ سر پہ سجود ہے, کہہ رہا جا الحق. میں پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں.
جاء الحق وزهق الباطل، یہ آیت کی تلاوت کر رہے ہیں، ان الباطل کان زہوقا۔ تو ادھر گرامی امام نے آتے ہی کلام کیا، ابھی بھی مجمع نہیں ہے۔ بی بی فرماتی ہے میں نے آغوش میں لیا، 12ویں امام کو آغوش میں لیا، 11ویں امام نے آواز دی پھوپھی اماں میرے بچے کو میرے پاس لے آئیے۔ کہ جب میں لے کے جانے لگی بچہ تمام آلائشوں سے پاک، میں ممبر کے احترام میں اس سے زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا، تمام آلائشوں سے پاک پاک، ابھی بھی مجمع نہیں ہے، ناف بریدہ، نہ خون لگا ہے، نہیں مجمع نہیں ہے۔ یہ آیت تطہیر کا مصداق ہے، آیت تطہیر والے اور ہیں، باقی دنیا والے اور، اس سے زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا۔ کہ پاک و پاکیزہ آلائشوں سے پاک، کہ میں نے بچے کو آغوش میں لیا، 11ویں امام نے آواز دی پھوپھی اماں میرے لال کو میری آغوش میں لا دیجئے۔ کہ جیسے ہی لے کے گئی 11ویں امام نے کہا سلام میرے لخت جگر آپ پہ، تو 12ویں امام نے آواز دی، کہا سلام میرے جد رسول خدا پہ، سلام میرے دادا علی مرتضیٰ پہ، سلام میری دادی زہرا پہ، سلام میرے اجداد حسن۔ ایک ایک امام کا نام لے کے سلام کیا، پھر کہا سلام میرے بابا آپ پہ۔ حضرت حکیمہ خاتون کہتی ہیں میں گھبرا کے چند قدم پیچھے ہٹی، کیوں؟ کہ پورا صحن، یہ جو آج حرم ہے، یہ جو آج 10ویں اور 11ویں امام علیہ السلام کا حرم ہے سامرہ میں، کہ یہ صحن کا پورا صحن نور کے پرندوں سے بھر گیا۔ کہ میں گھبرا کے پیچھے ہٹی، کہ چاروں طرف نور کے پرندے تھے جو 12ویں امام کے بار بار کان میں کچھ کہتے۔ کہ ایک پرندہ دیوار پہ بیٹھا تھا، بار بار اٹھتا سیدھے کان میں کچھ کہتا۔ 11ویں امام نے میری طرف دیکھا، کہ پھوپھی اماں پریشان نہ ہو، یہ ملائکہ ہیں جو 12ویں کی خدمت میں سلام لائے ہیں، اور یہ جو دیوار پہ بیٹھے ہیں جبرائیل علیہ السلام ہیں، ان فرشتوں کا سلام پہنچا رہے ہیں جنہیں زمین پہ آنے کی اجازت نہیں ملی۔ یہ میں نے سارا کیوں پیش کیا؟ اگر مجمع پہنچ جائے، میں نے پیش کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے اہتمام کیا، انہوں نے دنیا میں آتے کلام کیا تاکہ جناب مریم کی گواہی ہو۔ عزیزان گرامی، اور وہ امام مہدی جنہوں نے عیسیٰ کو نماز پڑھانی، اگر وہ آتے ہی دنیا میں کلام نہ کرتے تو لوگ کہتے اس کا حق نہیں کہ عیسیٰ کو نماز پڑھائے۔ عیسیٰ 6 دن کے تھے بولے، اور اگر کوئی دنیا میں آتے ہی 6 منٹ میں بولنے لگے، اس کا حق ہے عیسیٰ سے کہے نماز پڑھو، اگر میرے جملے پہنچ گئے ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ عظمت ہے 12ویں امام علیہ السلام کی۔ اب میں جو جملے مکمل کر رہا ہوں اور آگے بڑھوں گا، اگر پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، میں نے بھی آیت پیش کی، 2 آیات پیش کی قرآن کریم سے، سورہ قصص اور سورہ مریم، کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہ فرشتہ آیا، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے سامنے روح، وہاں ملائکہ اور روح آئیں موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی ماؤں پہ تو مسلمان مان لیں، اور اگر حسنین کی ماں کی خدمت میں فرشتے آئیں، ان کے ماں باپ کے سامنے فرشتے آئیں، تو بہت سے مسلمانوں کو پرابلم ہونے لگتی ہے، مسئلہ ہونے لگتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ تو کافر اگر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو بھائی وہاں پہ وہ جناب مریم اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ دونوں مائیں، وہ نبی تھیں؟ وہ نبی نہیں۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم میں لکھا ہے، میں نے جو دلیل دی ہے آپ کے سامنے، تو ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں، میں ابھی بھی اپنے موضوع پہ ہوں، ملائکہ اور روح نازل ہوئے تھے نہیں۔ بڑی ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں کہ شیعہ سنی علماء سب کے ترجمے دیکھ لیجئے گا، ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں، تنزل الملائکہ، تتنزل یعنی مضارع کا صیغہ ہے، جب بھی شب قدر آتی ہے تو ہر امر کو لے کے ملائکہ روح نازل ہوتے ہیں۔ ابھی بھی میں نے مکمل نہیں کیا، مجھے اور وضاحت کی ضرورت ہوگی، اگر ایک صلوات پڑھ کے آگے آ جائیں گے، بیچ میں ادھر جگہ نہیں ہے، دروازے میں لوگ بیٹھے ہیں۔